مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلے میں شامل رہیے گا، اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر شرکت کی نیت بھی کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت سارے روحانی علاج اور اعراض و وظائف سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ڈینگی یہ ایک ایسا مرض ہے، یوں سمجھیے کہ جان لیوا مرض ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو مسلمان جو عاشقان رسول اس مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، سب کو شفا نصیب فرمائے۔ اب ڈینگی سے اپنے حفاظتی اقدامات بھی کرنے چاہیے، ظاہری اقدامات بھی کرنے چاہیے، اور اپنے جسمانی حوالے سے بھی حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ایک ایسا عمل آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے، اس روحانی علاج کی برکت سے آپ ڈینگی سے بھی محفوظ رہیں گے، اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں اگر تو یقین کامل کے ساتھ، مضبوط اعتقاد کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کیا تو انشاءاللہ عز و جل ان کا یہ مرض بھی ختم ہو جائے گا، جاتا رہے گا۔ اب ڈینگی میں ہوتا کیا ہے کہ عموماً یہ بخار چڑھ جاتا ہے، وائٹ سیل جسم سے ختم ہو جاتے ہیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے، اس طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ بخار اور بڑی آزمائش کن کیفیت اس مرض میں ہوتی ہے۔ اب بخار چڑھ جاتا ہے، بخار نہیں اتر رہا ہوتا، تو اولاً تو بخار کو برا بھرا بھی نہیں کہنا چاہیے، اور برا نہیں کہنا چاہیے بخار کو کہ بخار یہ گناہوں سے پاک کرنے والا مرض ہے۔ بہرحال بخار کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل خاص عمل آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور ایسے بخار کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں ناظرین کو کہ ایسے بخار کا روحانی علاج کے جو دواؤں سے نہیں جاتا ہو، کافی علاج کروا لیا، دوائیاں استعمال کر لی، میڈیسن استعمال کر لیے، اور دیگر ٹیسٹ وغیرہ بھی کروا لیے، لیکن بخار نہیں اتر رہا، تو ایسے بخار کا روحانی علاج کہ جو دواؤں سے نہیں جاتا ہو، تو اب آپ نے یہ عمل کرنا۔ عمل کیا ہے ناظرین، اس کو تھوڑا سمجھیے گا، پھر اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ دیکھیں، جب آپ یہ عمل کرنے لگے نا، تو جسے یہ مرض ہے، عمل کے دوران اولاً تو مریض کو سوتی کپڑے پہنا ہے، سوتی کپڑے پہنانے، کاٹن کا سوٹ پہنانا ہے، سوتی کپڑے پہنے رہے مریض۔ اچھا، اب عمل یہ کرنا ہے کہ اب کوئی درست قرآن پڑھنے والا، جس کے قواعد و مخارج درست ہوں، تلفظ جس کے درست ہوں، کوئی درست قرآن پڑھنے والا با وضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ با آواز بلند 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے، سورۃ القدر پڑھے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ 21 مرتبہ 21 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھنی ہے۔ اچھا، اتنی بلند آواز سے پڑھنا ہے کہ مریض سنے۔ اچھا، اس دوران آپ نے پہلے ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ اپنے سامنے پانی کی بوتل رکھ لیں، یا پانی کا ایک پیالہ، اب جیسے پانی کا یہ پیالہ میرے ہاتھ میں ہے نا، پانی ڈال کر پانی کا پیالہ بھی سامنے رکھیں، اور اب آپ 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں گے، اتنی آواز سے پڑھیں گے کہ مریض سنے۔ اب 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں، اور ہر مرتبہ سورۃ القدر پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کریں، پانی پہ دم کرنے کے بعد آپ مریض پر بھی دم کریں۔ 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنے کے بعد، ہر مرتبہ سورۃ القدر پڑھنے کے بعد پہلے پانی پہ دم کریں اور پھر مریض پر دم کریں۔ اور اب کیا کرنا ہے کہ اب یہ جب عمل مکمل ہو جائے تو اب یہ دم کیا ہوا پانی اب آپ مریض کو آپ دیں، کہ مریض وقتاً فوقتاً اب اس دم کیا ہوا پانی کو پیتا رہے، وقتاً فوقتاً اس پانی کو پیتا رہے۔ یہ 3 دن کا عمل ہے ناظرین، یہ عمل 3 دن تک مسلسل آپ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو چلا جائے گا۔
بخار اتر جائے گا الحمدللہ اور بالخصوص جو ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہیں، میں ان سب کو یہ مشورہ دوں گا جو ان کے گھر والے ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، تو آپ اپنے مریضوں کے ساتھ اس روحانی علاج پر ضرور عمل کیجئے گا کہ 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں، سورۃ القدر پڑھیں، اور ہر بار سورۃ القدر پڑھ کر پہلے پانی پہ دم کریں، پھر مریض پر دم کریں، اور سورۃ القدر اتنی آواز سے پڑھنی ہے کہ مریض سنیں، اور یاد رہے کہ قواعد و مخارج تلفظ یہ درست ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل مریض کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، اور کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو انشاءاللہ عز و جل وہ بخار بھی اتر جائے گا۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ اب میں ایک مشورہ بھی ناظرین کو دیتا چلوں کہ آپ روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے گا الحمدللہ عز و جل۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت بقاتم العالیہ کے عطا کردہ تعویذات الحمدللہ عز و جل خاص بخار کے حوالے سے، اور ان تعویذات کی برکت یہ ہوتی ہے ناظرین کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر الحمدللہ عز و جل بخار اتر جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ یہ تعویذات عطاریہ آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، بالخصوص جو ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ میں سے اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہے تو آپ ضرور روحانی علاج کے بستوں سے یہ تعویذ بھی حاصل کیجئے گا، اور اس روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک کی رحمت سے ڈینگی کا مرض بھی جاتا رہے گا، اور کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے سلسلے میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، آپ کو دکھاتے ہیں ہم آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے گم شدہ شخص کو واپس بلانے کا روحانی علاج۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو، اس میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک بڑا سادہ کاغذ لیجئے، اس کے چاروں کونوں پر اللہ پاک کا صفاتی نام یا حقو یا حقو یا حقو لکھ لیجئے۔ آدھی رات کو یا رات کے کسی بھی وقت دونوں ہاتھوں پر یہ کاغذ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل گم شدہ شخص کی خبر مل جائے گی یا وہ جلد واپس آ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا گم شدہ شخص کو واپس بلانے کا روحانی علاج۔ ہوتا ہے بعض اوقات زندگی میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ گھر کا کوئی فرد گم ہو جاتا ہے، کوئی بھاگ جاتا ہے، کوئی اغوا ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے معاملات زندگی میں یہ رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے پیاروں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، سب کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جو روحانی علاج بتایا گیا تو اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا۔ آئیے ناظرین، میں اس کا پریکٹیکل کر کے، اس کا عملی طریقہ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے مطابق آپ نے یہ لکھنا ہے، اور اس طریقے سے لکھنا ہے۔ لکھنے کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے کہ اس طریقے کے ساتھ یا حق کو لکھا جائے۔ کوئی بھی تعویذ، کوئی بھی عمل جب ہم لکھیں، تحریر کریں، تو اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے کہ اولاً نقطے جدا جدا ہونے چاہیے، اور جو ایسے حروف ہیں کہ جن کے دائرے کھلے ہوئے ہوں تو ان کے بھی دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں، یہ میں نے یا حق کو یہ لکھا ہے ایک سادے سے کاغذ کے چاروں کونوں پر، تو اس طرح آپ لکھیں گے یا حق کو۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، یہ ابھی انشاءاللہ عز و جل اسکرین پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ جائے گا، یا حق کو۔ یہ اب آپ نے ایک سادہ سا کاغذ لیا، سادے سے کاغذ کے چاروں کونوں پر آپ نے لکھا یا حق کو، اور لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو نقطے ہیں وہ بھی جدا جدا ہیں، اور جو کاف ہے یہ حرف اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہے۔ تو اس کے مطابق آپ نے لکھنا ہے، عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، لکھ تو لیا، اب لکھنے کے بعد اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدھی رات کے وقت اس کاغذ کو اس طرح رکھیں گے دونوں ہاتھوں پر، یا حق کو، یہ دیکھیں یا حق کو میں نے لکھا، لکھنے کے بعد اب اس کاغذ کو دونوں ہاتھوں پر یہ رکھ لیا۔ اب ہم اسی انداز سے دعا کریں گے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ، ہمارا جو بھی فلاں شخص گم ہو چکا ہے، لاپتہ ہو چکا ہے، گھر واپس نہیں آ رہا، تو خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ وہ واپس آ جائے۔ تو گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ دعا کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، اور اللہ پاک کی رحمت سے وہ گم شدہ شخص یا تو واپس آ جائے گا یا پھر اس کی
اطلاع مل جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، کافی سارے میسیجز بھی آپ کے ہمیں موصول ہو رہے ہیں اور کافی ساری کالز بھی ہیں۔ اولاً آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل میسیجز کی طرف بڑھیں گے۔ جی کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام حسان اتاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پاپا کے کاروبار میں اضافے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کاروبار میں اضافہ ہو جائے، اللہ پاک آپ کے والد صاحب کے جائز کاروبار میں، رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میں گجرے والا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد زبیر، والدہ کا نام کائنات بی بی، اور میں استنبول جانا چاہتا ہوں 2 سال سے، اور رکاوٹیں بہت آتی ہیں، استخارہ کر کے بتا دیں۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے گا۔ میں ساہیوال سے بات کر رہا ہوں، میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹی کا نام آمنہ شہزادی ہے اور گھر والی کا نام کنیز فاطمہ ہے، استخارہ کر کے بتائیں یا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے گا۔ غلام نبی نام ہے، والدہ کا نام شمیم اختر ہے۔ جو کاروبار تھا وہ چھین گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے، اور صحت ان کی بہت بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے، ایسے جیسے کوئی کسی نے کچھ کر دیا ہو۔ اللہ پاک آسانی فرمایا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام عبدالستار ہے، میں طرح طرح کے ٹیسٹ کروا چکا ہوں، میری کمر میں اور جسم میں درد رہتا ہے، کبھی کہتے ہیں شوگر ہے، کبھی کہتے ہیں بلڈ پریشر ہے، اور ٹیسٹ وغیرہ کیے کروائے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہوتا، ٹیسٹ بھی بالکل سیٹ آتے ہیں۔ اس کا استخارہ تو کر دے، مجھے بتائیں۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا بھانجی ہے محمد شاذل ممتاز ان کا نام ہے، ان کی والدہ کا نام کشور بی بی ہے۔ پوری رات وہ روتے رہتے ہیں اکثر، روزانہ ہی 40 دن کا بھی ہوا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ کافی سارے یہ میسیجز بھی ہیں۔ استخارے حضور آپ فرما لیجئے، پھر انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات بھی آپ سے لیں گے، اور یہ میسیجز بھی میں انشاءاللہ عز و جل شامل کر لیتا ہوں۔ اور یہ ایک کال آئی تھی، ہمارے حسان اتاری ہیں، والد صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ والد صاحب کے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ تو دیکھیں، آپ کے والد صاحب نے یہ عمل کرنا ہے کہ نماز فجر اولاً باجماعت ادا کریں، اور نماز فجر کے بعد صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف یہ آپ کے والد صاحب پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل جائز کاروبار میں، رزق حلال میں برکت رہے گی۔ اور دیکھیں ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، جو یہ چاہتے ہیں نا کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے، میرے جائز کاروبار میں برکت ہو جائے، میرے مسائل حل ہوتے چلے جائیں، تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں بھی برکت رہے گی، اور بہت سارے معاملات اللہ کی رحمت سے حل ہوتے چلے جائیں گے، مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، ایک ذہنی قلبی سکون، ایک اطمینان انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے نصیب ہوگا۔ تو اولاً فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے کہ میرا کام نہیں چل رہا، مجھے کوئی حل بتائیے، میرا نام اللہ رکھا ہے، اور صاحبال سے انہوں نے یہ میسج کیا ہے۔ تو دیکھیں، جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، کاروبار اگر نہیں چل رہا تو ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، پیش نظر رکھنا چاہیے، وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات پر غور کریں، ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، اور ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، اس کے مطابق کام کیجئے گا۔ ایک سادہ سا کاغذ لیں اور 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار خوب چمکے گا اور برکت بھی رہے گی۔ ہمارے وہ ناظرین جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میرا کام نہیں چل رہا، برکت نہیں ہو رہی، اور کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا پہلے جیسا میرا کام نہیں، تو ظاہری معاملات کو بھی آپ دیکھا کریں نا، وجوہات کیا ہیں۔ پھر اگر آپ خود کی اپنی کمزوری نظر آئے، خود کی اپنی غلطی نظر آئے، یا بے توجہی کے معاملات ہوں، تو ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور فرائض کی پابندی شروع کریں، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کا سلسلہ، نوافل کا اہتمام کریں، کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور پھر بھی اللہ نہ کرے اگر اس طرح کے مسائل آئے، تو دیکھیں، یہ آزمائشیں، یہ مسائل زندگی کا حصہ ہیں، یہ زندگی میں نشیب و فراز یہ آتے رہتے ہیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، انشاءاللہ عز و جل صبر کرنا آسان ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ عز و جل مسائل بھی
حل ہوتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات شامل کرتے ہیں۔ اولا زبیر بھائی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ استنبول جانا چاہ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، کافی ٹائم ہو چکا ہے، 1-2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن کوئی ایسی سیٹنگ نہیں بن پا رہی ہے، کوئی ایسا سبب نہیں بن پا رہا ہے کہ وہ چلے جائیں۔ اب ان کے جو رکاوٹیں ہیں، کیا معاملات ہیں، کسی نے کوئی جادو کروا دیا ہے یا کوئی بندش کا معاملہ ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ استنبول جانا ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی زبیر بھائی، آپ کے ان رکاوٹوں اور پریشانیوں کے حوالے سے استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات بندش وغیرہ یا کسی نے کچھ کیا ہوا آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا سمیعو، یا سمیعو، یا سمیعو 100 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے رکاوٹوں اور پریشانیوں کے حوالے سے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ رکاوٹیں پریشانی وغیرہ دور ہو جائیں گے۔ دوسرا جنید بھی آپ نے پوچھا کہ ان کا استنبول جانے کے حوالے سے، تو استخارہ کیا، استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے، اچھا، کہ ان کا جانا ان کے حق میں بہتر ہے، یعنی کوشش پھر اپنی یہ جاری رکھے نا، جانا بہتر ہے، تو جو ظاہری رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں، اس کے لیے عمل جو آپ نے ارشاد فرمایا یا سمیع، یہ کتنی مرتبہ؟ یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ، کسی بھی وقت پڑھ لیں، کوئی ٹائم مخصوص کر لے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی بھی ٹائم پڑھا جا سکتا ہے، جو آپ ٹائم ارشاد فرمائے اس میں یہ ماشاءاللہ یہ پڑھ لیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں یا سمیع والا، اور یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے کسی سے بات چیت نہیں کریں گے، اچھا، بغیر بات چیت کیے یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ ان کے تو مغرب کے بعد کا آپ نے فرمایا بھائی، مغرب کے بعد ماشاءاللہ آپ یہ پڑھیے گا یا سمیع 100 مرتبہ، اور بات چیت بھی نہیں کرنی آپ نے، صحیح ماشاءاللہ۔ جی یہ اگلے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بچے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ رشتے نہیں ہو رہے، یہ بھی یوں سمجھے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، والدین پریشان ہیں، رشتے نہیں مل پا رہے، ان کا بھی استخارہ کیجیے اور کوئی ایسا عمل بتائیے کہ وہ رشتے بھی ہو جائیں۔ جی ان کا استخارہ کیا ہے اسلامی بہن کا، آمنہ بنت کنیز فاطمہ کا۔ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلد اچھا رشتہ مل جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اسلام بھائی تھے غلام نبی بھائی، کاروبار میں ان کے رکاوٹ ہو رہی ہے، تو آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں کاروبار میں خوب برکت ہوگی۔ صحیح ماشاءاللہ۔ عبدالستار بھائی تھے، یہ کہہ رہے ہیں جسم میں درد رہتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے، تو عبدالستار بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، آپ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ جسم میں جو درد تکلیف وغیرہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک میسج آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے جو ہمارے افراد ہیں، گھر کے 3 افراد کے کپڑے، یہ بتا رہے ہیں کہ 5 روپے کا سکہ ہوتا ہے نا، تو اتنے کپڑے جو نا پھٹے ہوئے ہیں، اچھا کپڑوں میں جیسے سوراخ ہو جاتے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، تو اچھا کپڑے بتا رہے ہیں کہ صندوق میں اور الماری میں رکھے ہوئے تھے، صحیح، اب جب اس میں کپڑے نکالے تو وہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ بھی کیجیے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کپڑے پھٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ احمد رضا نام ان کا ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے ادیبہ یاسمین، تو ان کا بھی استخارہ فرمائیے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام ساجد ہے اور والد صاحب کا استخارہ کروانا ہے، ان کے منہ میں درد ہے اور روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ یہ ایک اور میسج ہے کہ تنزیلہ عطاریہ نام ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میری زبان اٹکتی بہت ہے، بولنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، مہربانی کر کے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ جو بولنے میں جیسے اٹکتے ہیں، زبان جن کی اٹکتی ہو، حقلاہٹ اگر زبان میں رہتی ہو، تو نماز فجر کے بعد ایک پاک کنکری، چھوٹی سی ایک کنکری لے لیں، وہ منہ میں رکھ کر، پاک ہونی چاہیے وہ کنکری، وہ رکھ کر منہ میں اب سورہ طٰہٰ کی یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، 11 مرتبہ ان آیات کو یہ پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل
یہ جو ہکلاہٹ ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور یہی وظیفہ پانی پہ دم کر کے بھی پینا ہے۔ میرے بابا کے رزق میں بہت زیادہ تنگی ہے، ارشاد فرما دیجئے، استخارہ بھی کر دیجئے، اور نام انہوں نے نہیں بتایا، تو رزق میں تنگی دور ہو جائے اس کے لیے سورۃ الواقعہ، تنگ دستی دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے، سورۃ الواقعہ پڑھا کریں۔ جو روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھنے کا عادی ہوگا، کبھی وہ فقر و فاقہ میں، کبھی وہ تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہوگا، اور رزق میں وسعت اور کشادگی چاہتے ہیں تو ناظرین اشراق اور چاشت کی نماز یہ بھی ادا کرنے کی عادت بنائیں کہ جو نماز چاشت پڑھنے کا عادی ہوتا ہے کبھی وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ اولاً فرائض و واجبات کی پابندی ہو، اور ساتھ ساتھ ان نوافل کا بھی اہتمام ہو، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ سورہ واقعہ کا آپ نے ارشاد فرمایا، سورہ واقعہ کس ٹائم یہ پڑھنی ہے؟ یہ تو نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، اچھا، نماز مغرب کے بعد یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے گھر میں شوہر کے ساتھ ہر وقت لڑائی ہوتی ہے، استخارہ کر دیں، اور نام ہے ان کا نجمہ اور والدہ کا نام زرینہ ہے، اور شوہر کا نام ہے حسن اور ان کی والدہ کا نام ہے زبیدہ، اور کوئی ایسا عمل بھی بتائیے کہ آپس کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں۔ میسیجز بھی کچھ شامل کیے ہیں، آئیے آپ کی کالز شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ یہ میں نے اپنی گھر والی کا استخارہ کرانا ہے، اکثر ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی۔ نذیرہ بنت مراد بخش، مسئلہ یہ اکثر گردن کے پٹھے درد کرتے ہیں، سر کو دبانا شروع کر دیتی ہے، گلے کو دبانا شروع کر دیتی ہے۔ صحیح، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ سر یہ میرے والد صاحب کا استخارہ کروانا تھا، ان کی ٹانگ میں درد ہے، کافی ٹائم ہو گیا، بہت علاج کروایا، گولیاں دوائیاں وغیرہ سب استعمال کیا، اور ابھی 1 مہینہ ہو گیا تقریباً وہ ہچکی صحیح نہیں ہو رہی۔ محمد ہاشم اور والدہ کا نام کلثوم۔ اللہ پاک آپ کے والد کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میرا نام جناب محمد بشیر احمد ہے، تے میں 2-2.5 سال تو بیمار رہنا، تے میرا نا کاروبار بھی نہیں ٹھیک، میری والدہ نا اللہ رکھی۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام ملازم حسین اور میری والدہ کا نام نواب زادی۔ سوال یہ ہے کہ میرے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں شادی کے، بچے نہیں ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ مدثر طاری عرض کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ میری شادی کو تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، اور علاج وغیرہ کافی کروایا، تو اولاد نہیں ہے ہماری، تو ہماری رہنمائی فرمائیں۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام وارث علی ہے، میری مسز بیمار رہتی ہے، اس کا نام شگفتہ ہے، اس کی والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے، اس کا استخارہ کر کے بتانا ہے کہ کیا مسئلہ اس کو۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے گا۔ جی کا نام ہے حفیظ الرحمان، اور میری والدہ کا نام ہے توقیر فاطمہ۔ یہ وہ پیسے کہیں رکھ کے بھول جاتے ہیں، پھر ملتے نہیں ہیں ان کے۔ جب پیسے رکھ کر بھول جاتے ہیں پھر ملتے نہیں ہیں، چلیں استخارہ کرواتے ہیں۔ حفیظ الرحمان جی نام آپ نے بتایا، صرف پیسے ہی بھول جاتے ہیں یا کچھ اور بھی بھول جاتے ہیں؟ آپ انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط کرنے کا، اور اگر جیسے کوئی چیز رکھ کر بھول جائیں، کوئی چیز گم ہو جائے، نہیں مل رہی ہو، تو اس کا بھی ایک عمل ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ استخارے بھی آپ فرما لیجیے، اور دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج آپ سے انشاءاللہ عز و جل معلوم کریں گے۔ ناظرین آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز بھی تھیں، میسیجز بھی ہیں، میں انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ یہ مدثر بھائی ہیں، 4 سال بتایا کہ شادی کو ہو چکے ہیں، اولاد نہیں، اللہ پاک عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ سورۃ الکوثر یہ روزانہ 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ سورۃ الکوثر مکمل اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ 101 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور جو ہمارے وہ ناظرین جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تو دیگر ہیں ہمارے ناظرین اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک مشورہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی ضرور رابطہ کیجئے گا۔ آپ بھی جنہوں نے کال کی، اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بے اولاد ہے، تو ضرور مشورہ دیجیے گا کہ روحانی علاج کے بستے الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں لگتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، ایسی برکتیں ہیں الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کی تعویذات کی یہ برکتیں الحمدللہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ 16 سال
10 سال شادی کو ہو چکے تھے، کافی علاج بھی کروایا، اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لیکن الحمدللہ عز و جل جب تعویذات عطاریہ استعمال کیے اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو گئے۔ وہ بات وہی اعتقاد کی ہے، یقین کی ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے، اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے، اب کافی سارے میسیجز ہیں، چند ایک میں انشاءاللہ عز و جل شامل کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے گھبراہٹ بہت زیادہ رہتی ہے اور ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، کوئی عمل یہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، اس کے لیے آپ 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ، بے چینی یہ سب ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی رہتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر سب لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ گھر کا ماحول اچھا ہو جائے۔ تو یہ عموماً گھروں کے اندر اس طرح رہتا ہے۔ اس میں اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ گھر میں امن و سکون قائم ہو جائے، جب بھی اللہ نہ کرے اس طرح کا معاملہ ہو نا، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، تو زبان کا قفل مدینہ لگا، خاموش ہو جائیں، اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ چلے جائیں، اپنی مجلس تبدیل کر لیں، اپنی مقام تبدیل کر لیں، دوسری جگہ چلے جائیں۔ اور ایک عمل بھی انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ پڑھیں گے یا ودودو، یا ودودو، ایک مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، صرف اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھا، پڑھ کر پانی پہ دم کر دیا۔ اور جن کے درمیان یہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں ہوتا ہے نا بعض اوقات چیخو پکار اور اس طرح کی معاملات ہو جاتے ہیں، تو آپ کوشش کر کے حکمت عملی کے ساتھ پانی پہ دم کر کے آپ پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور آپس میں الحمدللہ عز و جل یہ محبت و برا ماحول پیدا ہوگا، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، انشاءاللہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ عمل ہے لڑائی جھگڑے ختم کرنے کا، دوسرا عمل یہ ہے کہ یہی وظیفہ یا ودودو یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جسے غصہ آ رہا ہو جی اسے بھی پلا دیں، یہ سامنے والے کا غصہ یہ ختم کرنے کا عمل ہے۔ ماشاءاللہ، یہ عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں اگر پیدا یہ ہو وظیفہ جائیں۔ پڑھ کے کولر پہ ہی دم کر دیں، کولر پانی کا بھرا ہوتا مٹکا، اسی پہ دم کر دیں اور پیتے رہے، اسی میں سارے آپس میں پیار محبت نہیں، اسے کوشش کریں کولر پہ دم نہ کریں، بلکہ پانی پہ دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے اب یہ دم کیا ہوا پانی اس میں ملا دیں۔ صحیح، اس طرح بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ جی، استخاروں کے جوابات۔ جی، ایک اسلامی بہن کے حوالے سے نذیرہ بنت مرادہ بی جسم میں ان کے درد وغیرہ رہتا ہے، تو آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کثرت سے پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کے جسم میں جو درد ہے تکلیف ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہاشم بھائی تھے، آپ نے بھی کال کی کہ پاؤں میں درد رہتا ہے، تو ہاشم بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا یہ اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مغنیو، یا مغنیو، یہ ایک مرتبہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیں، اور جہاں آپ کو درد ہے وہاں اس پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے درد میں کمی محسوس ہوگی۔ اور بشیر احمد بھائی تھے، یہ کہہ رہے اکثر بیمار رہتے ہیں اور کاروبار میں بھی ان کے پریشانی رہتی ہے، تو بشیر بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ نماز چاشت کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو، 100 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری بھی دور ہو جائے گی، اور جو کاروبار میں پریشانی ہے، رکاوٹ ہے، یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اسلام بھائی تھا، ملازم بھائی کہہ رہے 4 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، تو آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کے معاملات ہیں، کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو ملازم بھی آپ کو چاہیے کہ آپ دونوں میاں بیوی ہر فرض نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر فرض نماز کے بعد 300 بار پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اسلامی بہن کے حوالے سے کال تھی، شگفتہ بنت بشیرہ، اکثر بیمار رہتی ہیں، آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ روزانہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار 60 ٹائم اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے جاتا رہے گا۔ حفیظ الرحمان بھائی تھے، یہ کہہ رہے کہ پیسے رکھتے ہیں اور
بھول جاتے ہیں پیسے رکھ کے. تو آپ کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں نظر بد کا ہی اشارہ ہے, کوئی جادو وغیرہ کے ایسے معاملات ان کے ساتھ نہیں آ رہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ حافظے کی مضبوطی کے حوالے سے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پہ رکھیں اور 11 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا قویو یا قویو یا قویو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا. پیسوں پہ دم کرنے کا ہے کوئی ایسا عمل کہ اگر ہم جیسے پیسے ہیں, پیسوں پر دم کر دیں بھائی, جی دم کر کے بعد اوقات ہوتا ہے گھروں کے اندر جیسے رکھ دیتے ہیں, تو پیسوں پہ دم کر کے اب ہم پیسے ہو گئے یا جس طرح اور قیمتی اشیاء ہوتی ہیں تو ان پر بھی دم کر دیا جائے تاکہ گم نہ ہو اور ہمیں ضرورت کے وقت ہمیں اپنی وہ چیز مل جائے. تو کیا آپ پیسوں پہ کیا دم کریں گے؟ کسی بھی قیمتی چیز پر اگر کوئی قیمتی ان کے زیور وغیرہ ہو گیا, پیسے ہو گئے, کوئی بھی قیمتی چیز ہے, اس کو رکھنے سے پہلے اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر اس پہ چیز پر دم کر دیں, پیسوں پہ یا جو بھی قیمتی چیز ہے اس پر دم کر دیں, انشاءاللہ چوری وغیرہ سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اچھا اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات پیسے رکھ کر بھول گئے, اب مل نہیں رہے, اب اس کا بھی ہے کوئی, اب جلدی سے بھائی وہ مل جائے چیز, کیا عمل کیا جائے اس کے لیے؟ درود پاک کی کثرت کریں, صحیح, ڈھونڈتے بھی رہیں اور درود پاک کی کثرت کرتے بھی رہیں اور درود پاک بھی پڑھتے رہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ یاد آ جائے گی, وہ چیز مل جائے گی انشاءاللہ. درود پاک پڑھتے رہیں. اور سلسلے کی ابتدا میں ایک درود پاک کی فضیلت بھی ناظرین آپ کے سامنے بیان کی تھی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو, تو وہ یاد آ جائے گی. درود پاک پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل یاد آ جائے گی. استخاروں کے حوالے سے 2 میسج میں آپ کی طرف پڑھاتا ہوں. ایک تو یہ ہے, میری والدہ کا نام ہے عابدہ نام ہے, اور بتا رہے ہیں کہ رمضان کے بعد سے بہت زیادہ شدید بیمار ہیں, کافی جگہ سے عمل کروایا اور جنات کے اثرات ہیں ان کے ساتھ نا, اور بہت زیادہ شدت کے ہیں, ان کو نیند بھی بالکل نہیں آتی. تو ان کا بھی استخارہ کیجیے اور کوئی ایسا عمل بتائیے کہ والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے. یہ ایک اور میسیج ہے کہ ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور 10 سال ہو چکے ہیں بچی کا رشتہ ڈھونڈتے ہوئے, لیکن رشتہ نہیں مل پا رہا. رشتے آتے ہیں تو بات نہیں بنتی اور رشتے بھی نہیں آتے. جی. اور نام انہوں نے کیا بتایا ہے, بیٹی کا نام ہے عالیہ اور ان کی والدہ کا نام ہے زاہدہ. تو ان کے حوالے سے بھی استخارے فرما لیجئے. اور ناظرین استخارے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے کیے جا رہے ہیں اور جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. کچھ کالز بھی ہیں اور کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے ناظرین کی طرف سے موصول ہوئے ہیں, آئیے شامل کرتے ہیں. جی, کینسر کا روحانی علاج بتائیے. جنات سے بچنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دو. میرا سوال یہ ہے, روزی میں برکت کیسے ہو, اس کا وظیفہ بتائیں. روزی میں برکت کیسے ہو, وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. اور کینسر کا بھی روحانی علاج کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو سوال تھا. یعنی پہلے کینسر کا میں عرض کر دیتا ہوں. اولاً تو جو کینسر کے مریض ہیں ہمت رکھیں, حوصلہ رکھیں, اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ رکھیں. کینسر موذی مرض تو ہے لیکن پریشان نہیں ہو, اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے, ایسا انشاءاللہ عز و جل عمل میں عرض کرتا ہوں, اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہے, اگر طبیعت آپ کی, کینسر کا مریض خود اگر اس وظیفے پر عمل کرنا چاہے تو خود یہ عمل کر لیں, نہیں تو گھر کا کوئی ایسا فرد, کوئی جس کے تلفظ, قواعد و مخارج جن کے درست ہوں, تو وہ خود اس وظیفے پر عمل کر کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائے. تو خاص کینسر کے حوالے سے روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں ناظرین کو کہ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے سورہ مریم. سورہ مریم یہ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے سورہ مریم. اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی, جو ہم درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں نا, اول و آخر 11 بار درود ابراہیم, اور درمیان میں سورہ مریم. یہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کر آپ پانی پہ دم کیجئے, اور یہ دم کیا ہوا پانی جو ہے نا, سورہ مریم کا دم کیا ہوا پانی, یہ اب آپ کینسر کے مریض کو پلائیں. مریض دن میں, صبحوں میں, دوپہر کے وقت اور شام کے وقت یہ دم کیا ہوا پانی پیے. یہ دم کیا ہوا پانی پینا ہے, اور اس میں پانی کم ہوتا رہے تو مزید اس میں دوسرا پانی ملاتے رہیں بلا ناغہ. 40 دن کا یہ عمل ہے ناظرین, اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو 40 دن کے اندر کینسر جیسے موذی مرض سے نجات حاصل ہوگی.
اب جسمانی کوئی بھی کینسر ہو، دماغ کا بعض اوقات کینسر ہوتا ہے، جگر میں کینسر ہو جاتا ہے اور اعضاء میں کینسر ہو جاتا ہے، تو اس وظیفے پر ضرور عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور کینسر کے جو مریض ہیں، میں آپ کو بھی اور آپ کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ روحانی علاج کے بستوں سے ضرور کینسر کے بھی تعبیرات اطاریہ حاصل کیجئے گا۔ الحمدللہ عز و جل اس کی خود ہم نے مدنی بہاریں دیکھی ہیں کہ ایسے کینسر کے مریض جن کو ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ کینسر ہے، ان کی رپورٹس پہ بھی آ چکا تھا، اچھا الحمدللہ عز و جل تعبیرات اطاریہ استعمال کیے، دوبارہ انہوں نے ٹیسٹ کروائے، الحمدللہ ان کی رپورٹس کلیئر تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ جنات سے حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو سورہ فلق اور سورۃ الناس، قرآن پاک کی جو آخری دو صورتیں ہیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اور جس پر شریر جنات حملہ کر دیں، پریشان کر رہے ہوں، تو کیفیت ان کی اگر بدل چکی ہو تو اب گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں تو اب وہ 100 مرتبہ 100 ٹائمز 100 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر آپ اس پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک یہ عمل، اور دوسرا عمل ہے سورۃ المؤمنون کی آخری آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہاں سے لے کر آخری جو ختم سورت تک یہ پڑھنا ہے آپ نے، یہ پڑھ کر آپ مریض پہ دم، آخری کی 4 آیتیں ہیں شاید، آخری کے 4 آیتیں سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ 4 آیات یہ پڑھ کر آپ مریض پر دم کریں، پھر آپ برکتیں دیکھیں۔ الحمدللہ عز و جل جو شریر جنات کے شر میں مبتلا ہے، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ روزی میں برکت کے لیے کوئی عمل بتائیے، تو یہ بھی ایک ویڈیو سوال آیا تھا، فرائض کی پابندی، نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، فرائض کی پابندی کیجیے، ایک یہ عمل، دوسرا سورۃ الواقعہ پڑھیں، تیسرا عمل اشراق و چاش کی پابندی بھی ہو، چوتھا عمل صلہ رحمی کریں، گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت رہے گی۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین استخاروں کے جوابات شامل کرتے ہیں، جی ارشاد فرمائیے۔ جی ایک میسیج تھا اسلام بہن کا، عابدہ یہ اکثر بیمار رہتی ہے اور نیند کا بھی ان کے ساتھ پرابلم رہتا ہے، تو آپ کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ جادو جنات وغیرہ کا نہیں ہے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مؤمنو، یا مؤمنو، یا مؤمنو، 115 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں روزانہ، انشاءاللہ بیماری بھی دور ہوگی اور نیند کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اسلام بہن کے حوالے سے میسیج، عالیہ بنت زاہدہ، ان کے رشتے میں رکاوٹ ہو رہی، رشتہ نہیں مل پا رہے، تو آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا اور جلد اچھا رشتہ بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات بھی، روحانی علاج بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما